شام ملک کے دارالحکومت دمشق میں گندم و گیہوں کا ایک درمیانے طبقے کا تاجر رہتا تھا جس کا نام ہشام ابن مسعود تھا۔ گرچہ کہ اس کی تجارت کافی اچھی چل رہی تھی اور اس سے اسے معقول آمدنی ہو رہی تھی، لیکن یہ تاجر اس آمدنی سے مطمئن نہ تھا اور ہر وقت جلدی امیر ہونے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ اگر کبھی اس کی بیوی یا کوئی دوست اسے زیادہ لالچ کرنے سے منع کرتے اور رب کا شکر ادا کرنے کا کہتے تو یہ انہیں بری طرح جھڑک دیتا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی کرنا پڑے مجھے جلدی سے بہت زیادہ امیر ہونا ہے۔ ایک بار جب گندم کی نئی فصل اتری تو اس لالچی تاجر نے بہت زیادہ مقدار میں سستی گندم خرید کر ذخیرہ اندوزی کر لی، کیونکہ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ آنے والے کچھ عرصے میں گندم کی قلت ہوگی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ ماہ کے بعد ملک میں گندم کی قلت ہو گئی اور اسی وقت کا یہ لالچی تاجر انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دمشق و شام کے دوسرے امراء و رئیسوں کو مہنگے داموں گندم فروخت کرنا شروع کر دی، لیکن غربا و ناداروں کو قریب بھی نہ آنے دیا اور انہیں بھوک سے تڑپتا دیکھ کر اسے کوئی رحم نہ آیا۔ یہ دولت کے ہوس میں بالکل بے حس اٹھ چکا تھا۔ جب تک حالات سازگار ہوتے اس لالچی و بے حس تاجر نے اچھی خاصی دولت اکٹھی کر لی تھی۔ اب اس لالچی تاجر نے اپنی تجارت کو بڑھانے پر اپنی توجہ مرکوز کر دی اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی تجارت نہ صرف یہ کہ پورے شام ملک میں پھیل گئی بلکہ اب اس کے تجارتی کارواں دوسرے پڑوسی ممالک میں بھی جانے لگے۔ اگرچہ کہ اب یہ لالچی تاجر بہت دولت مند ہو گیا تھا، لیکن اس کی ہوس تھی کہ رکنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد مصر سے واپس آنے والے ایک کارواں والوں سے اسے پتہ چلا کہ اس سال مصر میں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے وہاں شدید قحط کا اندیشہ تھا۔ ایسی ہی کسی خبر کے سننے کے لیے یہ تاجر بیتاب رہتا تھا۔ اس نے اپنے نوکروں سے زیادہ گندم خرید کر جمع کرنے اور مصر کی طرف کارواں لے جانے کے لیے تیاریاں کرنے کا حکم دے دیا۔ اس بار اس نے سوچ لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اس نے اپنی جمع شدہ ساری دولت سے گندم خریدی اور پوری تیاری کے ساتھ اہل مصر کے مجبور لوگوں کو لوٹنے کے ارادے سے نکل پڑا۔ جب یہ تیزی سے سفر کرتا ہوا اپنے بہت بڑے کارواں کے ساتھ مصر کے شہر قاہرہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کے حالات واقعی خراب تھے اور یہاں کے امراء و رئیس گندم کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار تھے۔ اس تاجر نے بھی وہاں پہنچتے ہی وہاں کے امراء کو مہنگی گندم بیچنا شروع کر دی اور حسب عادت غریبوں اور فقراء کی آہوزاری پر کوئی دھیان نہ دیا۔ ابھی اسے وہاں گندم بیچتے ہوئے دوسرا ہی دن ہوا تھا کہ اس کے سامنے کچھ لوگ پیش ہوئے اور کہنے لگے کہ وہ ملک یمن کے تاجر ہیں اور وہ ہر سال مصر سے گندم خرید کر اپنے ملک یمن میں بیچا کرتے تھے اور انہیں اس سال بھی بہت زیادہ مقدار میں گندم چاہیے اور وہ گندم کے بدلے سونا دیں گے، لیکن یہاں تو قحط ہے۔ سونے کا سنتے ہی اس لالچی تاجر کے منہ سے رال ٹپک پڑی اور سوچنے لگا کہ کیوں نہ آج ایک تیر سے دو شکار کر لوں، ان کو گندم بھی مہنگی بیچوں اور گندم کے بدلے ملنے والا سونا بھی ان سے سستے دام میں چکتا کر لوں۔ یہ سوچ کر اس لالچی تاجر نے ان سے کہا کہ آپ کو جتنی بھی گندم چاہیے وہ میں آپ کو دوں گا اور گندم کی قیمت کے بدلے سونا لوں گا۔ ان تاجروں نے خوش ہوتے ہوئے کہا کہ تو پھر قیمت طے کر لیں کہ آپ کس قیمت پر ہمیں گندم بیچیں گے اور ہمارا سونا کس بھاؤ لیں گے۔ اس تاجر نے اپنے گندم کی قیمت تو انتہائی زیادہ لگائی، لیکن ان کے سونے کی قیمت اس وقت سونے کی قیمت سے آدھی بتائی۔ اس پر وہ تاجر کہنے لگے یا شیخ یہ تو زیادتی ہے، ایک تو آپ نے اپنی گندم کی قیمت انتہائی زیادہ لگائی ہے اور پھر ہمارے سونے کی قیمت بھی آدھی لگا رہے ہیں۔ اس پر یہ حرص و ہوس کا مارا تاجر جان بوجھ کر اکڑ گیا اور کہنے لگا کہ آپ کی مرضی ہے، میں تو اپنی گندم اسی قیمت پر بیچوں گا اور جہاں تک تمہارے سونے کی بات ہے تو یہاں تو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، تمہارا سونا کون خریدے گا، اور اب تو میں اپنی گندم صرف اور صرف سونے کے بدلے اور اسی قیمت پر لوں گا۔ ان تاجروں نے تھوڑا دور جا کر آپس میں کچھ دیر مشورہ کیا اور واپس آ کر کہنے لگے کہ ہمیں آپ کی دونوں قیمتیں منظور ہیں، آپ ہمیں آپ کی ساری گندم دے دیں۔ یہ تاجر انہیں اپنے ذاتی خیمے میں لے گیا اور کہا کہ سونا دو۔ ان کے کچھ لوگ گئے اور 2 بڑے صندوق لے آئے۔ اس تاجر نے جب صندوق کھولے تو وہ سونے کے سکوں سے بھرے ہوئے تھے۔
اتنی ساری دولت دیکھ کر یہ لالچی تاجر پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس نے کچھ سکوں کا جائزہ لیا تو اصلی تھے۔ اس نے اس خوف سے کہ مبادا کوئی مجھے لوٹ نہ لے جلدی جلدی سکے گنے، گندم اور سکوں کا حساب کیا اور نوکروں کو جلد از جلد ساری گندم تول کر ان تاجروں کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ ان تاجروں نے اس کی ساری گندم لی اور اپنا کارواں لے کر اپنی منزل کی جانب نکل پڑے۔ اس لالچی تاجر نے بھی اپنے نوکروں کو اسی وقت واپس کوچ کرنے کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیا۔ واپسی کے دوران اس تاجر کی خوشی دیدنی تھی اور سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ اب گندم کو چھوڑ کر سونے کا بڑے پیمانے پر کاروبار شروع کیا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ راستے میں کارواں کے لٹ جانے کا خوف بھی تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح اڑ کر اپنے شہر پہنچ جائے اور اپنی اس دولت کو محفوظ کر لے۔ کئی دنوں راتوں کی مسافت کے بعد خدا خدا کر کے وہ اپنے شہر پہنچا اور گھر پہنچتے ہی اپنے ایک نوکر کو شہر کے سب سے مشہور سونار کو لے آنے کے لیے کہا، جو کہ اس لالچی تاجر کا دوست بھی تھا۔ جب وہ سونار پہنچا تو اس تاجر نے گھر کے سب نوکروں کو گھر سے باہر نکال دیا اور پھر صندوقیں کھول کر سونار سے کہا کہ اب حساب لگا کر بتاؤ کہ میرے اس سارے سونے کی کل مالیت کیا ہے۔ اس سونار نے پہلے تو بڑی حیرت سے اتنے سارے سونے کو دیکھا اور پھر اٹھ کر اس سارے سونے کا جائزہ لینے لگا۔ تاجر بڑی بےتابی سے انتظار کر رہا تھا۔ سونار نے کچھ دیر سب سکوں کو دیکھنے کے بعد کچھ سکے الگ کرنے شروع کر دیے۔ وہ ہر سکے کا جائزہ لیتا اور اسے کسی ایک طرف رکھ دیتا۔ تاجر کو سونار کی اس حرکت پر حیرت ہونے لگی، لیکن اس کی عیارانہ حس نے ایک دم محسوس کیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے سونار سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ہر سکے کو جانچنے کے بعد الگ کر لیتا۔ تاجر کا سانس خشک ہوا جا رہا تھا۔ آخر کافی دیر کے بعد سب سکے ختم ہو گئے۔ اب وہاں سکوں کے دو ڈھیر تھے، ایک بہت بڑا ڈھیر تھا جبکہ دوسرا چھوٹا سا ڈھیر تھا۔ آخر کچھ تو بتاؤ، تاجر نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ سونار نے کہا کہ ان دو ڈھیروں میں سے ایک ڈھیر نقلی سکوں کا ہے۔ کیا واقعی؟ تاجر کو اپنی آواز ڈوبتی ہوئی سی محسوس ہوئی۔ ہو سکتا ہے تم سے جانچنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو۔ سونار نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب کم سے کم یہی کہہ دو کہ چھوٹا سا ڈھیر نقلی سکوں کا ہے۔ تاجر نے امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے سونار سے پوچھا۔ سونار نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ ہائے میں برباد ہو گیا، کہتے ہوئے تاجر نیچے جا گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب تاجر کچھ دیر بعد ہوش میں آیا تو سونار سے ان تھوڑے سے اصلی سکوں کی قیمت معلوم کی۔ سونار نے اندازہ لگا کر قیمت بتا دی۔ تاجر کو محسوس ہوا کہ دمشق میں پہلی بار ذخیرہ اندوزی کر کے کمانے سے پہلے اس کے پاس اتنی ہی ملکیت تھی، یعنی کہ وہ ناجائز طریقوں سے کمائی ہوئی اپنی ساری دولت گنوا بیٹھا تھا۔ سچ کہتے ہیں، لالچ بری بلا ہے۔